بخاری شریف کی روایت ہے، ایک تابعی ہیں عبد الملک، کوفہ سے ان کا تعلق ہے، روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے وہ جامع مسجد کے امام بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مستقل خطوط آنے لگے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانی نہیں آتی، نماز غلط پڑھاتے، ایک خط، دوسرا خط، تیسرا خط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے احتیاطاً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ امام بنایا اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، تحقیق کی کہ شکایت کیا ہے لوگوں نے کہا حضرت کوئی شکایت نہیں، نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ایسے پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ مدینے کے کچھ صحابہ کو بھیجا، ایک دو صحابہ کو کہ جا کے تحقیق کرو کہ مسئلہ کیا ہے، کوئی سازش ہے یا حقیقت ہے؟ ایسا کون کر رہا ہے کہ مستقل میرے پاس خطوط آتے رہے؟ گئے کوفہ کی ایک ایک مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تحقیق کی، ہر شخص ان کی تعریف کرتا تھا، ہر شخص ان کی تعریف کرتا کہ ایک اور مسجد میں یعنی اسی جامع مسجد میں جب داخل ہوئے تو ان صحابہ نے ساری کارگزاری بیان کی کہ جی یہاں کوئی برائی نہیں کر رہا، سبھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس خطوط آتے رہے کہ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانی نہیں آتی، یہ نماز غلط پڑھاتے ہیں۔ تو یہ سن کے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اب جب آپ لوگوں نے ہمیں قسم دی اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہم سچ کہیں تو سچ یہ ہے کہ سعد کو ان کی کنیت تھی ابو اسحاق، کہ ان میں 3 برائیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود جہاد پہ نہیں جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یہ بیت المال کے مال کو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے ہیں، خود زیادہ رکھتے ہیں دوسروں کو کم دیتے ہیں، اور تیسرا قصور ان کا یہ ہے کہ انصاف نہیں کرتے، فیصلوں میں طرفداری سے کام لیتے۔ 3 الزامات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا کہ تیرے 3 الزامات ہیں، مجھے جو تو نے دکھ پہنچایا اور میری بدنامی کی، تو میری بھی اللہ سے 3 دعائیں ہیں، میری بھی اللہ سے 3 دعائیں ہیں کہ اللہ تجھے لمبی زندگی دے، اس لمبی زندگی میں اللہ تجھے فقر سے غربت سے دوچار کر دے، اور تجھے آخری عمر میں فتنوں سے اور مسائل سے، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ تجھے مسائل میں اور حالات میں گرفتار کر دے۔
اور فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. یہ راوی ہیں عبد الملک، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی اس کی کہ اس کی آنکھوں کے بھویں، اس کے بال لمبے اور سفید ہو گئے تھے کہ آنکھوں کو چھپا رہے تھے، اور حالات اس کے ایسے کہ گھر والے اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، حقیر اور کمزور حرکتوں کی وجہ سے. موت مانگتا تھا لیکن موت نہیں آتی تھی، اور خود وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا. کسی پہ غلط الزام لگانا، خاص کر اپنے بڑوں کو، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو چاہے مسجد کا بڑا ہو، خواہ مخواہ پہ الزام تھوپ دینا، پروپیگنڈا کرنا، یہ بندے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، نشان عبرت بنا دیتا ہے. واقعات ایک نہیں بہت زیادہ ہیں کہ جب اذیت دی گئی تو اللہ کی طرف سے کیا پھٹکار آئی. یہ پھٹکار پھر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک پھر ایسے شخص کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.